اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ بقرہ میں ہے وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، وَإِذْ اور جب، وَاعَدْنَا وعدہ یعید وعدہ جسے ہم اردو میں پڑھتے ہیں، وَإِذْ وَاعَدْنَا اور جب ہم نے وعدہ کیا، نون زبر الف نا ہم، اور جب ہم نے وعدہ کیا 40 لیلتاً 40 40 لیلتاً لیلہ رات، لیالس کی جمع آتی ہے۔ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لیلتاً جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 رات کا وعدہ کیا، ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ ثم پھر، اتخذتم اتخذ لینا پکڑنا مقرر کرنا، یہ وہی معنی رکھتا ہے۔ ثم اتخذتم ثم پھر، اتخذ تم نے لے لیا، اتخذ مقرر کر لیا، تم نے اتخذتم تم نے مقرر کر لیا، العجل بچھڑا، تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا، تم نے بچھڑے کو مقرر کر لیا، من بعدہ من سے بعد ہی اس کے، پھر تم نے اس کے بعد بچھڑے کو معبود مقرر کر لیا، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ اور انتم تم ظالمون ظالم ہو۔ اور جب کہ وعدہ کیا تھا ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا، ثم اتخذتم العجل پھر تم نے بچھڑے کو بنا لیا معبود، من بعدہ ان کے بعد، وانتم ظالمون اور تم ظالم ہو۔ ہم پچھلی آیت کی تفسیر کو دیکھیں تو ہم پچھلی آیت میں یہاں تک پڑھ چکے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہیں بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے خفیہ طور پر جو ہے بحر کلزم کے طرف لے گئے، اور فرعونیوں نے پیچھا کیا، اور پھر وہ وقت آیا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے لیے، بنی اسرائیل کے لیے سمندر میں راستے بنا دیے، اور فرعون غرق ہوا۔ تو فرعون کی غرقابی کے بعد، اس کے غرق ہونے کے بعد جو ہے بنی اسرائیل موسیٰ علیہ السلام کی معیت میں وہاں سے چلے اور وادی تیہ میں پہنچے، وادی تیہ میں پہنچے، اور وادی تیہ میں ان کا گزر ایک ایسی قوم سے ہوا جو کہ اپنے پوجا پاٹ میں مصروف تھی۔ تو بنی اسرائیل بھی استدعا کرنا شروع ہو گئے، ہمیں شریعت چاہیے، ہمیں جو ہے کتاب چاہیے، ہمیں عبادت کرنے کا طریقہ پتہ ہونا چاہیے۔ خیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کو آگے لے کر چلے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ کوہ طور پر 1 ماہ کی عبادت کرو، پھر اس کے بعد تورات عطا کی جائے گی۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہیں کوہ طور پر چلے جاتے ہیں، اور اپنے پیچھے نائب اپنے بھائی کو بنا جاتے ہیں، حضرت ہارون کو۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر عبادت میں مشغول ہوتے ہیں تو وہ اپنی قوم کو 30 ہی دن کا کہہ کر گئے ہوتے ہیں۔ 30 راتوں کا جو معاملہ تھا وہ مصلحت حکمت کے بنا پر وہ 30 سے 40 راتوں کا حکم ہو گیا۔ تو جو 10 راتیں بڑھ گئیں تو بنی اسرائیل میں کھلبلی مچ گئی، اور سامری نے لوگوں کو کہنا شروع کر دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو چکا ہے، اور ساتھ ہی میں کہنا شروع کر دیا کہ تمہارے لیے تو ایک معبود پھر ہونا ضروری ہے، تم ایسا کرو کہ تمہارے پاس جو زیورات ہیں وہ لا کر مجھے دو تاکہ میں اس سے ایک معبود بناؤں۔ ان زیورات کے بارے میں آتا ہے، یہ وہی زیورات ہیں جو کہ فرعون کی غرقابی کے بعد ان کے جو پیچھے مال و دولت رہ گیا زیورات، یہ وہ ہیں۔ بعض روایات آتی ہیں کہ یہ وہی زیورات ہیں جو عاریۃً لیے گئے تھے، یعنی بنی اسرائیل جب اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی معیت میں نکل رہی تھی ہجرت کر کے، تو لوگوں سے، مصریوں سے کچھ زیورات وغیرہ عاریۃً لے لیے تھے، یہ کہہ کر کہ ہمارا جو ہے خوشی کا دن ہے اور ہم ایک میدان میں جا کے منائیں گے،
خوشی کا دن ہے اور ہم اس کو منانے کے لیے عاریتاً زیور لے رہے ہیں۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ والے زیورات تھے۔ خیر، سامری نے زیورات طلب کیے اور لوگوں نے دے بھی دیے۔ یہ لوگ وہ لوگ تھے جو کہ مصریوں کے ساتھ، قبطیوں کے ساتھ ایک عرصہ دراز سے رہ رہے تھے۔ تو جو صحبت ہوتی ہے وہ اتنا اثر کرتی ہے۔ اسی واقعے کو دیکھ لیں کہ یہ لوگ جو قبطیوں اور مصریوں کے ساتھ ایک عرصہ دراز تک رہے تو ان میں ان کی عادتیں جو ہیں کنورٹ ہو گئیں۔ مصری جو تھے وہ کتے، بیل، بلی وغیرہ کو پوجتے تھے۔ یہ ان کے ساتھ رہ کر ان میں بھی وہ عادتیں تھیں۔ جب انہوں نے زیورات سامری کو لا کر دیے، سامری نے ان زیورات کو ڈھال کر ایک بچھڑے کی شکل بنائی اور بچھڑے کے پیٹ میں جو ہی مٹی ڈالی اس نے عجیب عجیب آوازیں نکالنے شروع کر دی۔ قرآن میں اس کے لیے بولا گیا ہے کہ ان آوازوں میں مطلب کوئی سمجھنے والی نہیں تھی، لیکن عقل سے اندھے لوگ جو ہے پھر بھی اس کو پوجنے لگے۔ تو وہ مٹی سامری کے پاس کہاں سے آئی تھی جو بچھڑے کے پیٹ میں ڈالتے ہی وہ ہانکنا شروع ہو گیا؟ وہ مٹی تھی کہ جب فرعون غرق ہو رہا تھا تو فرعون کی غرقابی کے وقت حضرت جبرائیل جو ہے انسانی شکل میں گھوڑے پر سوار آئے، تو وہ گھوڑا جہاں جہاں قدم رکھتا اس کے قدموں کے نیچے کی مٹی زرخیز ہو کر اس پہ پودے، گھاس وغیرہ اگاتی تھی۔ تو سامری بڑے غور سے یہ چیزیں دیکھ رہا تھا۔ سامری نے وہ مٹی سنبھال لی۔ اب یہ وقت آیا تو سامری نے وہ مٹی جو ہے بچھڑا زیورات سے ڈھال دیا اور وہ مٹی جو ہے اس کے پیٹ میں ڈال دی۔